بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 80 میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس میں بیان کریں گے فتح قبرص اور روڈس۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عبداللہ بن سعد جب علاقہ کرتا یا افریقہ سے مصر واپس چلے آئے اور اسی سال یعنی سن 67 میں ان کی جگہ عبداللہ بن نافع مصر کے گورنر مقرر ہوئے، تو قسطنطنیہ نے پھر جنگی تیاریاں شروع کی۔ سن 68 میں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کی۔ اس فوج نے ساحل افریقہ پر اتر کر اس خراج کا مطالبہ کیا، اہل افریقہ سے کیا، جو کیسر کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اہل افریقہ نے اس کیسر کو خراج دینے سے انکار کیا اور کہا کہ جب ہمارے ملک پر مسلمان حملہ آور ہوئے تو کیسر ہماری کوئی مدد نہ کر سکا، لہٰذا ہم اس کی سیادت تسلیم کرنا اور اس کو خراج دینا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اہل افریقہ اور رومی لشکر میں مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے اہل افریقہ کو شکست دی اور وہاں سے اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت کی اور مقابلہ کی تیاری کی۔ رومی سردار افریقہ سے اسکندریہ کی طرف آئے تو کیسر روم خود 600 کشتیاں لے کر اسکندریہ کے ارادے سے روانہ ہوا۔ دونوں طرف سے رومی لشکر اسکندریہ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گئے۔ ادھر سے اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا، سخت خون ریزی لڑائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین اور اس کی فوج بحال تباہ اسکندریہ سے فرار ہو کر قبرص کی طرف گئے۔ قبرص کو انہوں نے اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس کفیت کو یہی ملتوی چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کا حال بھی اسی موقع پر تھوڑا سا عرض کر دینا ضروری ہے کہ تاکہ اس میں مضمون پوری طور پر مربوط ہو سکے۔ وفات فاروقی کے وقت حضرت امیر معاویہ دمشق واردن کے گورنر تھے اور حمص اور کنسرین کے حاکم حضرت عمیر بن سعد انصاری تھے۔ وفات فاروقی کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے استعفیٰ داخل کیا تو حضرت عثمان غنی نے حمص اور کنسرین کا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دائرہ حکومت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد جب عبد الرحمن بن الکلمہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو حضرت عثمان غنی نے فلسطین کا ملک بھی حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں دے دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سن 67 میں حضرت امیر معاویہ تمام اضلاع شام کے مستقل حکم ہو گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے خلافت فاروقی کے آخری ایام میں ساحل شام سے روانہ ہو کر جزیرہ قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت فاروق اعظم سے چاہی تھی۔ فاروق اعظم کو بحری حملہ کی اجازت دینے میں تامل تھا اور بحری حملہ کی اجازت حاصل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان غنی سے امیر معاویہ نے بحری حملے کی اجازت چاہی اور دربار عثمانیہ سے چند شرائط کے ساتھ اجازت حاصل ہو چکی تھی۔ مجملہ اور شرائط کی ایک شرط یہ تھی کہ اس لڑائی اور بحری حملے میں جس شخص کا جی چاہے وہ شریک ہو، کسی کو ہرگز شرکت کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کی تحریک سے ایک گروہ قبرص پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو داد شہداد بن اوس، عبادہ بن سامت اور ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان بھی شامل تھے۔ اس گروہ مجاہدین کی سرداری حضرت عبداللہ بن قیس کو دی گئی۔ مجاہدین کا لشکر کشتیوں میں سوار ہو کر قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کیسر روم اسکندریہ سے شکست کھا کر قبرص میں آیا تو ان کے تعاقب میں مصر کا اسلامی لشکر بھی مصر سے کشتیوں میں سوار ہو کر پہنچ گیا۔ ادھر اسلامی لشکر قبرص میں پہنچا، ادھر ساحل شام سے مذکورہ والا اسلامی لشکر قبرص کے ساحل پر اترا۔ جس وقت کشتی سے ساحل پر ام حرام اتری تو گھوڑا بتک کر بھاگا اور گر پڑی اور فوت ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہی پیشین کی تھی جو حرف بحرف پوری ہو گئی۔ قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا، یہاں سے خرابی فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوا۔ لیکن یہ روایت دیگر اہل قبرص ہی نے قسطنطین کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھانے دیکھ کر ایک روز جب وہ حمام گیا ہوا تھا موقع پا کر قتل کر دیا گیا۔ قبرص پر بڑی آسانی سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی ماں لشکر قبرص میں پہنچ گئے۔ قبرص سے فارغ ہو کر انہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔ روڈس والوں نے
खूब जमकर मुसलमानों का मुकाबला किया। कई खूनरेज मार्कों के बाद रोडस पर भी इस्लामी लश्कर का कब्जा हो गया। इसी जजीरे में एक बहुत बड़ा तांबे का बुत था, जिसकी एक टांग जजीरा के साल पर और दूसरी टांग साल के करीब टापू पर थी, और इन दोनों टांगों के बीच में इतनी चौड़ाई आबनाई थी कि जहाज इसके अंदर से गुजर जाते थे। हजरत अमीर मुआविया ने इस बुत को तोड़कर इसके तांबे के टुकड़े अस्कंदरी वाली फौज के हमरा सिकंदरिया रवाना कर दिया, जहां इनकी एक यहूदी ने खरीद लिया था। कब्रस रोडस की फतवा से हजरत अमीर मुआविया की शोहरत और हर दिल अजीजी में बहुत इजाफा हुआ, क्योंकि इन बहरी फतवात ने मुसलमानों के लिए कस्तंतुनिया और दूसरे ममालिक पर चढ़ाइयों का गोया एक दरवाजा खोल दिया था। ये तमाम वाकयात सन 68 हिजरी के आखिर या सन 39 के शुरू का जमाना का था। 27 के इब्तदाई अयाम में बसरा वालों ने अपने गवर्नर हजरत अबू मूसा अशरी की शिकायत मदीना मुनव्वरा में आकर खलीफा बकर से की। हजरत उस्मान गनी ने हजरत अबू मूसा अशरी को बसरा की हुकूमत से मजूर करके अपने मामूजाद भाई अब्दुल्ला बिन आमिर को रबिया बिन हबीब बिन अब्दुल शम्स को मुकर्रर फरमा दिया। इस वक्त अब्दुल्ला बिन आमिर को उम्र तकरीबन 25 साल की थी। इनको हजरत उस्मान ने न सिर्फ अबू मूसा शरी के लश्कर की बल्कि उस्मान बिन आस ओमान और बहरीन के लश्कर की भी सरदारी सुपुर्द की। अबैदुल्ला बिन मामर खरसान के गवर्नर थे। इनको वहां खलीफा बख्त ने तब्दील करके फारिस की सूबा की गवर्नरी तजवीज की और खरासान की हुकूमत पर उमैर बिन उस्मान बिन साद को मुकर्रर फरमाया। उमैर बिन उस्मान ने खरासान पहुंचते नहायत मसनदी और कुव्वत के साथ मुल्क का इंतजाम किया और फरगाना तौर पर इलाका पर कब्जा कर लिया। सन 27 के आखिरी और के शुरू में अमरीन उस्मान खरासान की गवर्नर से मजूर हुए। इनकी जगह इब्न अमर मामूर हुए और अब्दुर्रहमान बिन ऐस करमान की हुकूमत पर कायम मुकर्रर किए गए। चंद रोज के बाद कारमान की गवर्नर से अब्दुर्रहमान मजूर हुए और इनकी जगह आसम बिन अमर मुकर्रर हुए और बलूचिस्तान की गवर्नरी उमरान बिन अल-फील को दी गई। मदरजा चीजें मुतबदलियां चौके जल्द जल्द मखूफ पजीर हुई, लिहाजा ईरानियों ने इंतजामी ताखिरियात को अपने लिए एक गैबी तायीद समझकर आपस में साजिशें शुरू कर दी और बगावत पर आमादा होकर इस्लामी लश्कर के मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। इन तैयारियों और बगावतों के मराकज वहां अब्दुल्ला बिन मामर फारस के गवर्नर इन बागियानी साजिशों और तैयारियों का हाल सुनकर इनमें असलतर वालों पर चढ़ाई की। अस्तहर के दरवाजा पर लड़ाई हुई और अबैदुल्ला बिन मामर शहीद हुए। हजरत अबैदुल्ला बिन मामर के शहीद होने पर इनकी फौज वहां से फरार और मुंतशिर होगी। यह खबर सुनकर अब्दुल्ला बिन आमर हाकिम बसरा अपने लश्कर लेकर फारस की तरफ बढ़े और इनकी मुकदमा तल अब्बेश के सरदारी उस्मान बिन आस की सुपुर्द थी। अब्दुल्ला बिन आमर तो सत्तर की तरफ गए और हरम बिन यान को जोर के मुआसरा करने के लिए रवाना किया। अस्तहर के नुआ में ईरानियों ने जमीयत कसीर के साथ बड़ी बहादुरी बामर्दी से इस्लामी लश्कर का मुकाबला किया। बड़ी खौफनाक और खूनरेज जंग हुई। बिलाखिर ईरानी मुसलमानों के मुकाबले से भागे। मुसलमानों ने अस्तहर पर कब्जा किया और बागियों को कत्ल कात में कमीना की। हरम बिन हयान को जोर का मुआसर किए एक मुद्दत गुजर चुकी थी। हरम बिन हयान दिन भर रोजा रखते और दुश्मन से लड़ते। शाम को इफ्तार करके नमाज में मसरूफ हो जाते। एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इफ्तार के बाद इनके खाने के लिए रोटी न मिली। उन्होंने अगले दिन इसी हालत में रोजा रखा। इसी रोज भी खाना न मिला। गर्ज इसी तरह इनको एक हफ्ता हो गया कि रोजा पर रोजा रखते रहे। जब ज़ौफ बहुत बढ़ गई तो उन्होंने अपने खादिम से कहा कि बेटे तुझे क्या हो गया कि मैं एक हफ्ता से पानी के साथ रोजा इफ्तार कर रहा कि रोजा रख रहा हूं और तू मुझे खाने के लिए रोटी नहीं देता। खादिम ने कहा मेरे सरदार मैं रोजाना आपके लिए रोटी पकाकर जाता हूं, तवज्जो है कि आपको नहीं मिलती। अगले रोज खादिम ने रोटी पकाकर हिस्बे ममूर रखी और खुद गाद में बैठकर रोटी की निगरानी करने लगा कि देखूं कौन आकर रोटी ले जाता है। तो क्या देखता है कि शहर की तरफ से एक कुत्ता आया और रोटी उठाकर चल दिया। खादिम भी आहिस्ता से उठकर इस कुत्ते के पीछे हो गया। कुत्ता रोटी लिए हुए शहर पनाह की तरफ गया और एक बदरू के रास्ते शहर में दाखिल हो गया। खादिम ये देखकर वापस लौटा और हरम बिन हियान की खिदमत में तमाम वाक़या अर्ज किया।
حرم بن حیان نے اس کو تائید غیبی سمجھا کر اور چند بہادر آدمی کو لے کر رات کے وقت اس بدرو کے راستے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور پاسبانوں کو قتل کر کے فوراً شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کیا اور اس طرح بآسانی جور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہاں یعنی شہر جور میں بھی اور استخر میں بھی باغیوں کو سخت سزائیں دے کر آئندہ کے لیے بغاوت کا سدباب کیا۔ اس فتح کی خبر مسلمانوں نے مدینہ کو بھیجی اور آئندہ کے لیے خلیفہ وقت سے ہدایت طلب کی۔ حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ سے مہاجرین اور انصار کی جماعت کے ایک ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ منہ میں پہنچ کر حکم دیا کہ خیمہ نصب کریں اور حاجیوں کو جمع کر کے اس میں ضیافت کریں۔ لوگوں نے اس بات کی بدعت سمجھ کر کرنا پسند کیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی سفر میں قبیلہ جعفیہ کی ایک عورت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ یہ عورت پہلے بیوہ تھی، پھر اس نے عقد ثانی کیا اور بعد نکاح صرف 6 مہینے گزرنے پر اس کے لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے اس عورت پر رجم کا حکم دیا۔ جب اس حکم کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور مدت رضاعت قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کی گئی ہے۔ بس دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے 30 مہینے سے خارج کریں تو باقی حمل کی عقل مدت 6 مہینے رہتی ہے، لہذا اس عورت پر زنا یقینی پر ثابت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ کلام سن کر فوراً آدمی دوڑا دیا کہ اس کو رجم نہ کیا جائے، لیکن اس آدمی کو پہنچنے سے پہلے اس کو رجم کیا جا چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو اس کا سخت ملال و افسوس ہوا۔ اسی سال حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ مسجد کا طول 160 گز اور عرض 150 گز رکھا اور پتھر کے ستون لگائے۔ دور و دیوار میں تمام پختہ بنوائیں۔ تو دوستو، ولید بن عقبہ جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں، کوفے کی گورنر پر مامور تھا۔ ابو زبیدہ شاعر جو پہلے نصرانی تھا اور اب مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب خوری سے باز نہ آیا تھا، ولید بن عقبہ کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔ لوگوں نے ولید بن عقبہ کو بھی شراب خوری کا الزام لگایا۔ رفتہ رفتہ یہ شکایت دربار خلافت تک پہنچی۔ وہاں سے ولید بن عقبہ کی طلبی کا حکم آیا۔ یہ مدینہ منورہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے مخالف بھی شکایتیں کرنے مدینہ میں پہنچ گئے۔ ولید جب مدینہ میں گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ولید سے مصافحہ کیا۔ لوگوں نے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر شراب خوری کے الزام کی تحقیق شروع ہوئی تو کوئی ایسا گواہ پیش نہ ہوا جو یہ کہے کہ میں نے ولید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا اشک و شبہ کی حالت میں حضرت عثمان ذوالنورین نے حد جاری کرنے میں تعامل کیا۔ لوگوں نے اس تعامل توقف پر بدگمانی کو راہ دیا۔ حال بلاخر دربار خلافت میں یہ گواہی پیش ہوئی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ ولید کے دلے لگائے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں موجود تھے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے ولید کے دلے مارنے شروع کر دیے۔ جب 40 دلے لگ چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور کہا کہ اگرچہ فاروق اعظم نے شراب خور کے 80 دلے لگائے ہیں اور وہ بھی درست ہیں، لیکن صدیق اکبر نے شراب خوری کے 40 دلے لگائے ہیں، اور مجھ کو اس معاملے میں صدیق اکبر کی تقلید زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنر سے منظور کر کے ان کی جگہ سعد بن عاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔